ارجمن سلطانہ خاموش بیٹھی یادوں کے چراغ روشن کرتی رہیں۔ رات کے قافلے نے کچھ اور سفر طے کیا۔ چاند کا رنگ روپ نکھر گیا۔ شہر کے ہنگامے اب سرد پڑ چکے تھے۔ سنسان گلیوں میں رک رک کر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ارجمن سلطانہ کا جسم مسحری پر بیٹھے بیٹھے اکڑنے لگا تھا۔ وہ بے چین ہو کر بار بار پہلو بدلتی رہیں۔ ہر آہٹ پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھتی، مگر کوئی نہ آیا۔ کوئی حادثہ رونما نہ ہوا، کوئی ہنگامہ نہ ہوا۔ رات گزرتی رہی، ویرانی بڑھتی گئی اور ویرانی کے ساتھ ساتھ تھکن اور اکتاہٹ بھی بڑھتی گئی۔ ارجمن سلطانہ نے بے چین ہو کر نرم نرم تکیوں کا سہارا لیا اور کروٹ کے بل بستر پر لیٹ گئیں، لیکن وہ اس طور لیٹی تھیں کہ نظریں دروازے کی جانب تھیں۔ 11 بجے، 11:30 بجے، رات سنسان اور سنسان ہو گئی۔ ارجمن سلطانہ کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں۔ بار بار نیند کا غلبہ ہوتا، آنکھیں جھپک جاتی، لیکن وہ فوراً آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھتیں۔ ایک بار نیند نے اس طرح چھاپا مارا کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بے خبر ہو کر سو گئیں۔ وقت گزرتا رہا، ارجمن سلطانہ سوتی رہیں۔ رات آدھی ہو گئی۔ کوتوال کے گھڑیال نے ٹن ٹن 12 بجائے۔ گھڑیال کی گرجدار آواز سنسان رات میں بڑی ہیبت ناک معلوم ہوئی۔ ہوا کی سرسراہٹ اب بڑھ گئی تھی۔ مولسری کے خشک پتے قہقہے لگاتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا۔ دروازے کا ریشمی پردہ لہرایا۔ کمرے میں روشن شمع زور سے بھڑکی اور بھڑک کر بجھ گئی۔ کمرے میں ہر طرف پرچھائیوں کا جال پھیل گیا۔ عین اس وقت سناٹے میں آہٹ ابھری۔ چھت کے پختہ فرش پر چاپ سنائی دی۔ کوئی بھاری بھاری قدموں سے چل رہا تھا۔ عود اور عنبر کی تیز خوشبو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ کمرے میں پھیلنے لگی۔ قدموں کی آہٹ ابھرتی رہی۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ آہٹ قریب اور قریب آتی گئی۔ دروازے کے باہر آہٹ تھم گئی۔ گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر دروازہ زور سے ہلا۔ پردہ ایک طرف ہٹا۔ دہلیز پر ایک سایہ ابھرا۔ گہری گہری سانس بھرنے کی آواز ابھری۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی زور زور سے ہانپ رہا ہو۔ آواز اتنی صاف اور بوجھل تھی کہ ارجمن سلطانہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دروازے کی سمت دیکھا۔ دھندلا دھندلا سایہ آگے بڑھتا ہوا نظر آیا۔ وہ سہمی ہوئی دم بخود پڑی رہیں۔ ان کے جسم کے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے۔ کسی انجانے خطرے سے سانس سینے میں الجھنے لگی۔ گہری خاموشی میں انہوں نے اپنے سرہانے ہلکی سی آہٹ سنی۔ پردے سے چھن چھن کر آتی ہوئی مدھم چاندنی میں دیوار پر پرچھائیں لہرائی۔ وہ لرز کر رہ گئیں۔ ایک گھٹی ہوئی چیخ ہونٹوں تک آ کر رک گئی۔ ارجمن سلطانہ نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کوئی ان کے سرہانے جھکا ہوا کھڑا تھا۔ اس کا جسم تیز عطر کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سانس کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں پرہول سناٹا چھایا تھا۔ پھر اس پرہول سناٹے میں ایک مردانہ آواز ابھری۔ وہ سرگوشی کے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، طلعتارہ بیگم، اے طلعتارہ، سو گئیں تم نے روشنی کیوں گل کر دی؟ ارجمن سلطانہ نے سراسیمگی کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ آواز رک رک کر نہایت مدھم لہجے میں ابھرتی رہی۔ اس میں بے قراری تھی، حلاوت تھی، اپنائیت تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے سکتے کے سے عالم میں بے سود پڑی رہیں۔ پھر ایک بوجھل مردانہ ہاتھ ان کے رخسار پر آ کر ٹکا۔ ساتھ ہی آواز ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، طلعتارہ بیگم، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ تم خاموش کیوں ہو؟ دیکھو میں کتنی دور سے چل کر آیا ہوں۔ ارجمن سلطانہ سہمی ہوئی چپ لیٹی رہیں۔ نہ انہوں نے آنکھیں کھولیں، نہ زبان سے کچھ کہا، اور نہ ہی جسم کو حرکت دی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں وہ ان کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کی سانس کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ تک سن سکتی تھی۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیسے آیا تھا، ان کو کچھ پتہ نہ تھا۔ ان کی آنکھیں خوف سے ہنوز بند تھیں۔ وہ صرف اس کی آواز سن رہی تھیں۔ وہ ان کے رخسار کو ہولے ہولے تھپ تھپا کر کہہ رہا تھا، آج پرستان میں جشن مہتابی تھا۔ کیا بہار آئی تھی۔ پریوں کے تخت اتر رہے تھے، دیوان کو اڑا کر لا رہے تھے۔ جدھر نظر جاتی تھی پریوں اور پریزادوں کے غول نظر آتے تھے۔ پریاں باغ کی روشوں پر ہنستی، قہقہے لگاتی، ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں۔ ہر پری نے اس غضب کا بناؤ سنگار کیا تھا کہ واللہ نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ نیلم پری نے تو قیامت ڈھا دی۔ کمبخت کی آواز کیا ہے، جیسے کوئل کوک رہی ہو۔ گانے کے ساتھ نرت اس طرح بتاتی تھی کہ آنکھوں کے سامنے تصویر کھنچ جاتی۔ شہزادے اور پریزاد دل تھام کے رہ گئے۔ شاہ جن نے موتیوں سے اس کا منہ بھر دیا۔ وہ شکوہ کرنے لگا، تم کو کیسے یقین دلاؤں،
میرا وہاں بالکل دل نہ لگ رہا تھا، تمہاری یاد رہ رہ کے ستاتی تھی۔ ابا حضور تخت شاہی پر فروکش تھے، رقص اور موسیقی سے دل بہلاتے تھے، انعام اور اکرام دیتے تھے۔ میں ان کی نظر بچا کر نکلا تو سبز پری مل گئی۔ تم کو تو معلوم ہی ہے کہ وہ میری محبت کا کس قدر دم بھرتی ہے۔ اس نے روکنا چاہا، لگاوٹ کی باتیں شروع کر دیں۔ میں نے اس کو غچہ دیا اور سیدھا یہاں چلا آیا۔ کیا کروں، دل تمہارے لیے بےتاب تھا۔ اگر کسی نے چغلی کھا دی تو کل بادشاہ سلامت کے حضور طلبی ہوگی، جلال میں ہوئے تو عتاب نازل ہوگا۔ وہ رک رک کر اور سنبھل کر بول رہا تھا۔ اس کے لباس سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، لہجے سے بے قراری آیا تھی۔ اندھیرے میں وہ پراسرار سایہ معلوم ہو رہا تھا جو آہستہ آہستہ لہرا رہا تھا، گردش کر رہا تھا۔ ارجمن سلطانہ دم بخود لیٹی تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ خواب ہے یا واقعی جنوں کا شہزادہ ان کے قریب کھڑا ہے؟ وہ اسی الجھن میں مبتلا تھیں کہ یکایک اس کے لباس میں سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، درست لہجے میں گویا ہوا، تم طلعت آرا معلوم نہیں ہوتی۔ ارجمن سلطانہ نے کچھ نہ کہا، دم سادھے پڑی رہیں۔ کون ہو تم؟ اس دفعہ اس نے ڈپٹ کر پوچھا۔ کیوں آئی ہو؟ کس لیے آئی ہو؟ وہ پھر بھی خاموش رہیں، سہمی ہوئی بستر پر لیٹی رہیں۔ اسی اثنا میں ماچس جلانے کی آواز خاموشی میں ابھری، ہلکا سا شعلہ بھڑکا۔ اندھیرے میں ایک ہاتھ نظر آیا جو کنول میں آویزہ موم بتی روشن کر رہا تھا۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ ارجمن سلطانہ اسے دیکھ نہ سکیں، حیران و پریشان ہو کر غور کرنے لگیں کہ وہ کہاں چلا گیا، کدھر چلا گیا۔ وہ عقب سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ شمع کی اجلی اجلی روشنی میں انہوں نے دیکھا وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ تنزیب کا نہایت عمدہ کڑھا ہوا سفید براق کرتا پہنے ہوئے تھا۔ کرتے کی آستینیں چنی ہوئی تھیں، کرتے کے اوپر سرخ مخمل کی صدری تھی جس کے حاشیے اور گریبان پر سنہری کلابتوں سے زردوزی کا کام تھا۔ سر کے بال بڑے بڑے اور گھنگریالے تھے اور بکھر کر ماتھے پر آ گئے تھے۔ بڑی بڑی غلافی آنکھیں، خوبصورت بیضوی چہرہ، سرخ و سفید رنگ، بھرے بھرے مضبوط ہاتھ پاؤں، لمبا تڑنگا جسم، گلے میں پھولوں کا مہکتا ہوا خوب موٹا گجرا۔ واقعی وہ اپنی سج دھج اور کچ کلاہی سے پرستان کا شہزادہ ہی لگتا تھا۔ اسے اپنے روبرو پا کر ارجمن سلطانہ بوکھلا گئیں، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا، وہ قہر آلود نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ ارجمن سلطانہ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکیں، انہوں نے نظریں جھکا لیں، زبان سے بھی کچھ نہ کہہ سکیں، سہمی ہوئی خاموش بیٹھی رہیں۔ اس نے غضبناک ہو کر ارجمن سلطانہ سے دریافت کیا، کون ہو تم؟ یہاں آنے کی تم کو جرأت کیسے ہوئی؟ اس کے نتنے غصے سے پھڑکنے لگے، آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ وہ آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عین ان کے مقابل چٹان کی طرح تن کر کھڑا ہو گیا۔ ارجمن سلطانہ کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بت کی مانند خاموش تھیں، مگر وہ خاموش نہ رہا، ڈپٹ کر بولا، میں ابھی اپنے غلام کو بلاتا ہوں، وہ ہنٹر سے تمہاری کھال ادھیڑ دے گا، تم کو ایسی سخت سزا ملے گی کہ اوروں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ ارجمن سلطانہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں۔ ان کو نجو یاد آ گئی جس کی پیٹھ پر گہری گہری بیلٹیں پڑی تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ بولو، تم یہاں کیوں آئیں؟ تم کو یہاں کس نے بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ غیظ و غضب کے عالم میں اس کے خوبصورت چہرے پر درستی چھا گئی۔ جھنجھلا کر پوچھا، طلعت آرا کیوں نہیں آئی؟ اسے میری نافرمانی کی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے میرا جلال نہیں دیکھا؟ میں 12 دری کو تہس نہس کر دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ارجمن سلطانہ کی سٹی گم ہو گئی، کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ میں پوچھتا ہوں وہ آج کیوں نہیں آئی؟ تم اس کے بجائے کیوں آئیں؟ وہ سخت طیش کے عالم میں تھا، تیزی سے ایک کے بعد دوسرا سوال کر رہا تھا۔ وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکیں۔ وہ حواس باختہ ہو رہی تھیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسی خوفناک صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ حیران و پریشان بیٹھی تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہیں اور کیسے کہیں۔ منہ پر جیسے قفل پڑ گیا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ اس دفعہ اس نے زور سے ڈانٹا۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ گونگی ہو؟ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ بولو، بتاؤ کیا؟ گھبراہٹ اور سراسیمگی میں ارجمن سلطانہ کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے دریافت کیا۔ وہ آہستہ سے بولیں، میں رانی حیدر گڑھ ہوں۔ وہ اٹکیں، جھجکیں، پھر ان کا لہجہ باوقار ہو گیا۔ میرا نام پرنسس ارجمن سلطانہ ہے۔ ارجمن سلطانہ نے جھجکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ سٹپٹا سا گیا، حیرت زدہ ہو کر بولا، آپ رانی حیدر گڑھ ہیں؟ اس کے چہرے کا رنگ دفتن بدل گیا، لہجہ بھی تبدیل ہو گیا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے اس کے لہجے کی تبدیلی کو بھانپ لیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔
اب وہ اس ڈراؤنے خواب سے بیدار ہو چکی تھیں جو کمرے کے آصف زدہ ماحول نے طاری کر دیا تھا۔ ان کے چہرے پر چھائے ہوئے خوف کے سائے آہستہ آہستہ مٹنے لگے۔ دل کی بے ترتیب دھڑکن اعتدال پر آتی جا رہی تھی۔ ارجمن سلطانہ نے اس دفعہ نظر بھر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ شکل و صورت اور بات چیت سے وہ بالکل عام انسانوں کی طرح نظر آتا تھا۔ اس میں کوئی بھی ایسی انوکھی اور غیر معمولی خصوصیت نہیں تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ جن یا پریزاد ہے۔ جس قدر یہ احساس قوی ہوتا گیا، اس کی پراسرار شخصیت کا سحر کم ہوتا گیا۔ وہ ارجمن سلطانہ کے روبرو خاموش کھڑا تھا۔ اس کا خوبصورت اور دل آویز چہرہ سوچتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کی وجاہت اور رعنائی سے متاثر بھی ہوئیں۔ انہوں نے دریافت کیا، تم یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں، کس لیے آئی ہوں؟ ان کے لہجے سے دبا دبا خوف جھلکتا تھا۔ وہ اس کی پراسرار شخصیت کے حصار سے ہنوز باہر نہ نکل سکی تھیں۔ دیکھیے، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں ورنہ نتیجہ بہت برا ہوگا۔ یہ سیدھی سادی دھمکی تھی، مگر ارجمن سلطانہ اس دھمکی سے خائف نہ ہوئیں بلکہ رہا سہا خوف بھی جاتا رہا۔ وہ ان کو اب تم کے بجائے آپ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ اس کے رویے میں پہلے جو تنتنا اور کروفر تھا مدھم پڑ چکا تھا۔ لہجے سے جارحیت کے بجائے پسپائی جھلکتی تھی۔ ارجمن سلطانہ اب پوری طرح سنبھل چکی تھیں۔ وہ صرف ارجمن سلطانہ نہ رہی تھیں، رانی حیدر گڑھ بن چکی تھیں۔ ان کے چہرے پر رفتہ رفتہ جاگیردارانہ روب و دبدبا اجاگر ہو رہا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ انہوں نے تیوری پر بل ڈال کر کہا۔ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، صرف آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ ارجمن سلطانہ کا لہجہ جس قدر تیز اور تیکھا تھا، وہ اسی قدر نرمی سے بول رہا تھا۔ ارجمن سلطانہ کا حوصلہ اور بڑھا۔ نڈر ہو کر پوچھا، تم چاہتے کیا ہو؟ ان کے لہجے سے خود اعتمادی عیاں تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ فوراً چلی جائیں اور طلعت آرا کو یہاں آنے سے روکنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر وہ یہاں نہ آنا چاہے تو؟ ارجمن سلطانہ نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا، پہلو بدلا اور تکیے کا سہارا لے کر اطمینان سے بیٹھ گئیں۔ نہیں، وہ ایسی جرأت نہیں کر سکتی۔ ایک بار پھر اس کا لہجہ جارحانہ ہو گیا۔ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ بتاؤ تم ہو کون؟ میں کوئی بھی ہوں۔ اچانک اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ابھری، آواز میں دبدبا پیدا ہو گیا۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے ارجمن سلطانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ وہی کریں جو میں نے کہا ہے۔ آپ نے ابھی میرا جلال نہیں دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، تیوری پر بل پڑ گئے، آنکھوں سے غیظ و غضب عیاں تھا۔ وہ ارجمن سلطانہ کو مروب کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ذرا مروب نہ ہوئی۔ کہنے لگیں، تم کوئی بھی ہو، مگر یہ سمجھ لو کہ میں مغلانی کی بھانجی نجو نہیں ہوں جسے تم نے ہنٹر مار مار کر ادھیڑ ڈالا، اور نہ ہی میں حضور بیگم کی طرح وہمی اور توہم پرست ہوں۔ میں جنوں ونوں کو نہیں مانتی، بالکل نہیں مانتی۔ ان کا لہجہ تند اور تیز ہو گیا۔ آپ جنوں کو نہیں مانتی؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بولا۔ واللہ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کا سارا تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آنکھیں پھاڑ کر ہونق کی طرح ان کا منہ تکنے لگا۔ کہہ تو دیا کہ میں بالکل نہیں مانتی۔ ارجمن سلطانہ کا لہجہ اور درست ہو گیا۔ کہو تو پائنیر اخبار کے ذریعے باقاعدہ اعلان کر دوں کہ میں جن آصف کو بالکل نہیں مانتی۔ بادشاہ غازی الدین حیدر کی ملکہ بادشاہ بیگم کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا۔ ارجمن سلطانہ نے اسے پوری بات کہنے کا موقع نہ دیا، منہ بگاڑ کر ٹوکا۔ تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ ان پر شاہجن عاشق تھے اور ان کا یہ معمول تھا کہ ہر جمعرات کو لباس فاخرہ اور جواہرات پہنتی تھیں، خوب بنا و سنگار کرتی تھیں اور خود کو عطر میں بسا کر محل کے ایک آراستہ و پیراستہ عالیشان کمرے میں شام ہوتے ہی دروازے بند کر کے بیٹھ جاتی تھیں۔ کسی خواص یا کنیز کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ شاہجن ان کے پاس آتے تھے اور صبح تک قیام کرتے تھے۔ انہوں نے اس کی جانب تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تم یہی بتانا چاہتے تھے نا؟ جی ہاں۔ تو کیا یہ غلط ہے؟ اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ کمرہ نہیں بلکہ علیحدہ محل تھا، اسے بیٹھک کہا جاتا تھا۔ جب شاہجن آتے تو بادشاہ بیگم کے حکم پر بیٹھک میں ڈومنیاں بلائی جاتی، جو شاہجن کے روبرو گاتی، انعام و اکرام پاتی۔ کسی کو 500، کسی کو 1000 اور کسی کو تو 2,000 تک ملتے۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا رہا۔ شاہجن کے ہمراہ پریاں بھی آتی تھیں اور ایک شہزادہ بھی آتا تھا جو شہزادہ نصیر الدین حیدر کے ساتھ کھیلتا، جو خود بھی اس وقت بہت کم سن تھے اور بادشاہ بیگم کے ساتھ بیٹھک میں موجود ہوتے تھے۔ اس نے ارجمن سلطانہ کے چہرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ یہ باتیں تو سبھی جانتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ بادشاہ بیگم کو تو مالی خولیہ ہو گیا تھا۔ وہ تو خپتن اور سودائی تھیں، نہ جانے ایسی اور کیا کیا حرکتیں کرتی تھیں۔ بلکہ مشہور تو یہ ہے کہ غازی الدین حیدر کو مروب کرنے کے لیے طرح طرح کے ڈھونگ رچاتی تھیں۔ ان کے بارے میں ایسے قصے کہانیاں میں اپنی والدہ مرحومہ اور ان کی بوڑھی خادماؤں کی زبانی بچپن میں بہت سن چکی ہوں۔ انہوں نے بے نیازی سے کہا۔
واللہ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ کیا آپ کو شبہ ہے کہ ان کے پاس شاہجن اور پریاں نہیں آتی تھیں؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر تعجب کا اظہار کیا۔ یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گی کہ شہر میں ایک چھوڑ جنوں کی 2 مسجدیں بھی ہیں۔ یہ بات اس نے اس قدر سادگی سے کہی کہ اس کا رہا سہا بھرم بھی ختم ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر ارجمن سلطانہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جس قدر وجیح اور خوشرو تھا اتنا ذہین اور ہوشیار نہ تھا۔ پڑھا لکھا بھی واجبی سا معلوم ہوتا تھا، حضور بیگم کی طرح خود بھی توہم پرست تھا۔ میں کیا جانتی ہوں اور کیا نہیں جانتی، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ تم نہ جن ہو نہ پریزاد۔ اس دفعہ انہوں نے اسے کھل کر دھمکی دی۔ جو کچھ تم بتانا چاہتے تھے بتا چکے، اب میں تم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے میرا ارادہ تھا کہ پولیس میں رپورٹ کروں اور اس کی مدد طلب کروں، مگر میں نے فی الحال یہ ارادہ ملتوی کر دیا، ورنہ اس کمرے میں آج میرے بجائے پولیس کا کوئی افسر یا تھانے دار ہوتا اور فراڈ اور جعلسازی کے جرم میں تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہوتی۔ وہ نہایت اعتماد اور روانی سے بول رہی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اس پر حاوی ہوتی جا رہی تھیں اور ڈرا دھمکا کر اس طرح اپنے قابو میں لانا چاہتی تھی کہ گھبرا کر سب کچھ ان کے سامنے صاف صاف اگل دے۔ ان کا یہ حربہ کارگر ثابت ہوا۔ پولیس کا نام سن کر وہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا، حواس باختہ ہو کر صفائی پیش کرنے لگا۔ دیکھیے رانی صاحبہ، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے تو یہ کوئی خطرناک سازش معلوم ہوتی ہے۔ ارجمن سلطانہ اس کی صفائی سے متاثر نہیں ہوئیں، تیکھے لہجے میں بولیں، نواب پھوپھا۔ انہوں نے قدر تأمل کیا۔ میرا مطلب ہے طلعت آرا کے والد، وہ میرے رشتے کے پھوپھا تھے۔ ان کی موت بھی بڑے پراسرار حالات میں ہوئی تھی۔ ان کی موت کے بارے میں بھی جنوں کا ڈھونگ رچایا گیا تھا۔ ارجمن سلطانہ نے نظر بھر کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تو شبہ ہے کہ ان کو زہر دے کر قتل کیا گیا تھا۔ آپ کا شبہ درست ہے، نواب تقی کو قتل ہی کیا گیا تھا، مگر زہر کے بجائے پان کی گلوری میں شیر کی مونچھ کا بال رکھ کر کھلایا گیا تھا۔ سنا ہے اس سے دل کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، تبھی تو ان کو خون کی قے ہوئی تھی۔ وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے سنبھل کر تفصیل سے بتاتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اطلاع غلط نہ تھی کہ نواب پھوپھا کو باقاعدہ سازش کے تحت قتل کیا گیا۔ اس سازش میں نواب تقی مرحوم کا کبن نامی ایک ملازم بھی شریک تھا۔ اس نے مزید تفصیل بتائی۔ ایک بار اس نے دیوان خانے میں بھی ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہی تھا جو کفن لپیٹ کر رات کو نمودار ہوتا تھا؟ ارجمن سلطانہ نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا۔ جی ہاں، وہ کبن ہی تھا۔ سنا ہے نواب تقی کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد اس نے بارادری کی ملازمت چھوڑ دی تھی اور اب نواب صفی کا ملازم ہے۔ تو گویا نواب پھوپھا کے قتل میں ان کے سوتیلے بڑے بھائی نواب صفی کا ہاتھ تھا۔ ارجمن سلطانہ نے قیاس آرائی کی۔ بالکل ان کا ہاتھ تھا، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ انہی نے قتل کروایا تھا۔ اس نے ان کے خیال کی تصدیق کر دی۔ یہ تو آپ جانتی ہی ہیں کہ جائیداد کے بٹوارے کے سلسلے میں دونوں بھائیوں کے درمیان مدت سے مقدمے بازی ہو رہی تھی، اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ نواب تقی کے مرتے ہی نواب صفی کا مقدمہ مضبوط ہو گیا۔ اس سنسنی خیز انکشاف پر ارجمن سلطانہ نے حیرت زدہ ہو کر دبی زبان سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا تم بھی اس سازش میں شریک تھے؟ قسم ہے جناب امیر کی، میرا تو اس قضیے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ وہ بوکھلا کر بولا، میں آپ سے غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں بھی مجھے کچھ ہی عرصے قبل معلوم ہوئی ہیں۔ تحور علی خان نے میرے دوست آغا جانی کو بتائی تھی اور آغا جانی سے میں نے سنی۔ میں تو تحور علی خان کو جانتا بھی نہیں۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے تحور علی خان تو نواب صفی کی بیگم انجمن آرا کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ارجمن سلطانہ نے کریت کر پوچھا، تم انہی تحور علی خان کے بارے میں کہہ رہے ہو نا؟ انہوں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ مگر وہ ایسی باتیں اپنے بہنوئی کے خلاف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ میں نے سنا ہے کہ وہ تو نواب صفی کے دست راست ہیں، سائے کی طرح ہر دم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ مگر آج کل دونوں میں سخت انبن ہے۔ ہوا یہ کہ پچھلے دنوں بٹیروں کی پالی میں کسی بات پر ایسا زبردست جھگڑا ہوا کہ گالم گلوچ سے بڑھ کر ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی۔ سننے میں تو یہاں تک آیا کہ تحور علی خان نے غضبناک ہو کر خنجر نکال لیا۔ وہ ہیں بھی بڑے شورا پشت، مگر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اس روز سے تعلقات ایسے کشیدہ ہوئے کہ نواب صفی نے اپنی محل سرا میں ان کی آمد و رفت بند کرا دی ہے۔ صورت تک دیکھنے کے روادار نہیں۔ اب تحور علی خان ان کے خلاف زہر اگلتے پھرتے ہیں، عقدہ کشائی کرتے ہیں۔ اس کی باتوں میں نہ تصنع تھی نہ بناوٹ، ایسی سادگی اور سادہ لوحی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جرائم پیشہ نہ تھا، کسی طور کائیاں یا چلتا پرزا نظر نہ آتا تھا۔ عمر بھی 22-23 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس قدر کچا اور بڑبولا تھا کہ خود بخود ساری باتیں اگلنے پر آمادہ ہو گیا۔
ارجمن سلطانہ بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتی رہیں۔ مان ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس کا چہرہ ان کو مانوس سا معلوم ہوا۔ یہ خیال ذہن میں ایسا جاگزیں ہوا کہ انہوں نے بے چین ہو کر پوچھا، تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ارجمن سلطانہ نے اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹائیں۔ قیصر مرزا، اس نے مختصر جواب دیا، مگر یہ نام ارجمن سلطانہ کے لیے قطعی اجنبی تھا، پہلی بار سننے میں آیا تھا۔ انہوں نے مزید تفتیش کرنے کی غرض سے دریافت کیا، کس کے لڑکے ہو؟ والد کا نام تو نواب تفضل مرزا ہے، مگر سب ان کو نواب بوٹا کے نام سے جانتے ہیں۔ نواب بوٹا کا نام سن کر ارجمن سلطانہ چونکی، حیرت زدہ ہو کر بولی، وہی نواب بوٹا تو نہیں جو پرانے حیدر گنج میں رہتے ہیں؟ ذرا سا ہکلا کر بولتے ہیں۔ ارجمن سلطانہ بولتی رہیں اور قیصر مرزا کے چہرے کا بغور جائزہ لیتی رہیں۔ انہوں نے غور کیا کہ قیصر مرزا کے چہرے سے باپ کی شباہت صاف جھلکتی تھی۔ نواب بوٹا لگ بھگ اسی کی عمر کے تھے تو ہو بہو ایسے ہی تھے، وہی غلافی آنکھیں، وہی سجل ناک نقشہ، وہی رنگ روپ، وہی گردن کو ہلکا سا خم دے کر نظریں اٹھانے کا انداز، جی ہاں وہی نواب بوٹا۔ قیصر مرزا نے ان کی بات کی تصدیق کر دی، میں ان کا بیٹا ہوں، مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں ہیں۔ اس نے توقف کیا، پھر جھجکتے ہوئے دریافت کیا، رانی صاحبہ آپ ابا جان کو جانتی ہیں؟ ارجمن سلطانہ نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، نہیں، میں ان سے واقف نہیں، صرف نام سنا ہے۔ وہ صاف مکر گئیں، حالانکہ وہ نواب بوٹا سے بخوبی واقف تھیں، ان کو ایک بار نہیں کئی بار دیکھا بھی تھا۔